بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے رمضان المبارک کی برکات اور فضائل کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی، تو اب ہم اگلی گفتگو کا جو آغاز کریں گے وہ ان مسائل کا ہے کہ جو ہم نماز عید سے پہلے کچھ چیزیں ہیں ان کا ذکر کریں گے، تاکہ ان مسائل کا بھی عام لوگوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ تو رمضان المبارک اختتام پر ہے، تو جس حساب سے ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تھا یا جو برکات ہم نے رمضان المبارک سے حاصل کرنی تھیں کیا، اور نہ ہی ہم نے اس کا حق ادا کیا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری رمضان المبارک میں جو ہم نے عبادات کی، جو نماز اور جو قرآن کریم کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول اور منظور فرمائے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے اس موضوع کی طرف۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب ختم ہوتا ہے تو یکم شوال کو ہم مسلمان نماز عید ادا کرنے کے لیے عیدگاہ میں جاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کے کچھ مسائل ہیں وہ بھی آپ سے ذکر کرنے ہیں، اور روزے کے متعلق کچھ مسائل ہیں وہ بھی آپ سے ہم نے ڈسکس کرنے ہیں۔ تو صدقۃ الفطر عید پر جانے سے پہلے ادا کرنا مستحب ہے۔ تو صدقۃ الفطر کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں یہ مسائل ہیں کچھ وہ عرض کریں گے۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کے متعلق حکم فرمایا، نماز کے لیے لوگوں کے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ فتاوی ہندیہ عالمگیری میں بھی یہ بات موجود ہے کہ لوگوں کے لیے مستحب یہ ہے عید الفطر کے دن صبح ہو جانے کے بعد عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کریں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عیدگاہ کو تشریف لے جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیتے، اسی طرح ادا کرنے کا آپ نے حکم فرمایا، لہٰذا نماز کے لیے جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا مستحب ہے۔ تو صدقۃ الفطر کے متعلق ہم نے آپ سے آج گفتگو کرنی تھی۔ تو صدقۃ الفطر جس کی قیمت دی جاتی ہے تو وہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 گندم، نمبر 2 جو، نمبر 3 کھجور، اور نمبر 4 کشمش۔ صدقۃ الفطر جو گندم کے حساب سے ہوگا وہ 2 کلو احتیاطاً اس کے پیسے، جس کی قیمت تقریباً 80 روپے کے قریب ہوگی، تو وہ آپ نے نماز عید ادا کرنے سے پہلے غریب کو، کسی مستحق کو دینی ہے۔ نمبر 2 جو کی جو ہے اس کے تقریباً 3.5 سیر کے جو اس کے پیسے ہوں گے وہ تقریباً 200 روپے کے قریب بنتے ہیں، وہ آپ نے نماز عید سے پہلے ادا کرنے ہیں۔ اگر کسی نے گندم کے حساب سے دینا ہے، یا کسی نے جو کے حساب سے دینا ہے، یا کسی نے کھجور کے حساب سے اگر وہ دینا ہے تو کھجور کے حساب سے تقریباً 850 روپے بنیں گے صدقۃ الفطر، اور اگر کسی نے کشمش کے حساب سے دینا ہے تو اس کے تقریباً بنیں گے 1500 روپے۔ تو اس میں میری گزارش یہ ہے کہ جو صاحب استطاعت ہیں، جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دے رکھی ہے، وہ صدقۃ الفطر کشمش کے حساب سے اس کے وزن کے مطابق ادا کریں، جس کی قیمت 1500 روپے ہے۔ تو باقی جو لوگ
متوسط طبقے سے ہیں، درمیانے طبقے سے ہیں، وہ اگر اتنا نہیں رکھ سکتے تو گندم یا جو کے مطابق وہ اپنے صدقۃ الفطر ادا کریں۔ اور اس میں صدقۃ الفطر ادا کرنے میں ایک چیز کا بہت خاص خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر ادا کرنے کی جو ادا کریں گے اس کی جو رقم ہے، اس کے جو پیسے ہیں، جو ان پیسوں کے حقدار ہیں ان کو ہی وہ پیسے دیے جائیں۔ اب اس کی سب سے بہتر جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں آدمی ان لوگوں کو تلاش کرے جو مانگ نہیں سکتے، جو سفید پوش ہیں، جنہوں نے کبھی تقاضا نہیں کیا، تو ان کو دیکھا جائے کہ وہ کون لوگ ہیں اپنے رشتہ داروں میں، تو ان لوگوں کو یہ دیا جائے۔ اور پھر اپنے اگر رشتہ داروں میں یہ نہیں ہے تو اپنے قریب کے جس طرح گلی محلے میں یا کوئی آپ کے پاس جو قریب ہیں ان لوگوں میں دیکھا جائے کہ کون لوگ ہیں جو اس کے حقدار ہیں، تاکہ حقدار تک اس کا حق پہنچ جائے۔ کیونکہ آج کل بہت ہی یہ رواج ہے کہ مانگنے والے جو ہیں وہ پروفیشنل فقیر بنے ہوئے ہیں اور بڑا ہی یہ کام خراب ہے، تو لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور ان لوگوں کو دینا چاہیے جو اس چیز کے حقدار ہیں۔ اور اس میں آخر میں ایک آپ سے اور گفتگو کرنا چاہوں گا، ایک اور مسئلہ بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو بیمار ہیں، جو مریض ہیں، جو سارا سال کسی بیماری میں مبتلا ہیں، جو روزے نہیں رکھ سکتے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے وہ تمام روزوں کا فدیہ ادا کریں، گندم کے حساب سے 80 روپے فی کس کے حساب سے۔ تو وہ آپ جو بیمار ہیں وہ 80 روپے کے حساب سے فی کس تمام روزوں کا فدیہ دیں، تو جس کی تقریباً قیمت مکمل پورے رمضان المبارک کی 2400 روپے کے قریب بنے گی، تو وہ آپ ادا کریں جو روزے نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ وہ آدمی جو بیمار ہیں اور جن کی صحت ٹھیک ہونے کا یہ اندیشہ ہے کہ بھئی یہ ٹھیک ہو جائیں گے اور ان کی جلد صحت یابی ممکن ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ یہ فدیہ جو ہے ان کے لیے کافی نہیں ہوگا، وہ پھر رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد دوبارہ روزے رکھیں۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ہاں، جس طرح بہت سے جیسے پیچیدہ امراض ہیں، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ سارا سال انسان بیمار ہی رہ جاتا ہے، تو وہ ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ فدیہ ادا کر دیں۔ اور آخر میں ایک اور میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جس طرح کسی رشتہ دار یا کوئی والدین یا کوئی آبا و اجداد میں سے یا کوئی رشتہ داروں میں سے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو ان کے ذمے اگر کچھ نمازیں باقی ہیں تو ان کے لیے بھی یہی طریقہ ہے کہ 80 روپے 2 کلو گندم کے حساب سے فدیہ دیا جائے اس 5 نمازوں کا، اور وطر کا جو اگر بنایا جائے گا حساب تو اس میں تقریباً 480 روپے جس کی کل مالیت ہوگی، تو اس حساب سے آپ نے جو اگر کسی کے ذمے کچھ نمازیں کچھ فرائض رہ گئے ہیں تو وہ بھی ادا کر دیں، تاکہ ان کی طرف سے جو فوت شدگان ہیں ان کی طرف سے جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، تاکہ وہ ادا ہو سکیں اور ان کی آگے نجات ہو سکے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخرون الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔